تہجد کے وقت نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سسکیاں بھرنا اور پھر یہ محسوس کرنا کہ میرے اللہ میرے روبرو بیٹھے ہیں، اور پھر اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتانا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، کسی شخص کو اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا، بچوں کی طرح کسی کو اپنے حق میں بہتر سے بہترین کرنے کی دعا مانگنا، نصیب بدلنے کا کہنا، اپنا دکھ درد بتانا، اور پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ آپ کے کن کا منتظر ہے، کہہ دیجئے نہ ہو جا کہ ہو جائے مکمل ہماری داستان، اور روتے روتے درود شریف پڑھ کر دعا مکمل کر دینا، اور اس کے بعد سکون کی سانس لینا۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے، تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے، ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہانے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ تم اس رب کے لاڈلے ہو نا، تم جانتے ہو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اکثر مصائب سے بچا لیتا ہے، مگر تمہاری ایک دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی، جو تمہارے دل سے جاتی بھی نہیں۔ تو سنو، وہ دعا لاڈلی نماز سے پوری ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو نا لاڈلی نماز تہجد ہے، تو اس کے لیے پڑھا کرو تہجد، اور پھر تم دیکھنا کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے اس میں، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، اور جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے، اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے۔ بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہان خاموش ہوتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی۔
اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کو زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ سے محبت کے ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو شاید سانسوں کے ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور، اس کی رنگینی میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا اپنے آپ تمہاری ہو جائے گی۔ رات وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ بلا جھجک اپنے رب سے سارے راز کہہ سکتے ہو، خود سے خود کی ملاقات کر سکتے ہو۔ دن میں جو کہے دبائے ہوں وہ یاد کر کے پھر سے مسکرا سکتے ہو۔ جو کوئی بات دل پہ لگی ہو اسے یاد کر کے آنکھیں نم کر سکتے ہو۔ کھڑکی سے ٹیک لگا کے اس کے تصور کو محسوس کر سکتے ہو۔ خود کو ہوا کے سپرد کر کے مدہوش ہو سکتے ہو۔ دل پہ کوئی بوجھ ہو تو سجدے میں جا کے یا ہاتھ اٹھا کے آنسو کی صورت میں اس بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہو۔ اس لیے مجھے رات بہت پسند ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں اور اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔